السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزیر اعظم کابینہ اور حکومت رہ گئے پیچھے، پارلیمنٹ آ گئی آگے، اور اب پارلیمنٹ ہم خیال بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا اس کے سامنے ڈٹ گئی ہے، اور اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ مئی نہ اکتوبر کوئی الیکشن نہیں ٹھہنگا۔ اور یہ صورتحال عمران خان کو بھی سمجھ آ گئی، اور عمران خان نے خود اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے مذاکرات کے لیے ترلے شروع کر دیے، لیکن ان کے یہ ترلے بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ کل قومی سلامتی کمیٹی کا ہونے والا اجلاس بہت اہم کردار ادا کرنے والا ہے، اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج کا دن بھی بہت اہم تھا جو پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ ایک محاذرائی سی جاری تھی حکومت کے درمیان اور سپریم کورٹ کے ایک خاص حصے کے درمیان، یعنی کہ جو ہم خیال بینچ ہے اس کے درمیان، لیکن اب اس محاذرائی کا دائرہ ہو گیا وسیع۔ اب وزیر اعظم کابینہ اور حکومت رہ گئے ہیں پیچھے، اور پارلیمنٹ آ گئی ہے آگے۔ آج پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اس قرارداد کی منظوری کی جو کچھ تو وہ سطریں ہیں نا جو آپ کو سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے پیچھے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہم خیال بینچ نے فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے پورا الیکشن شیڈول دے دیا، جی اتنی تاریخ کو پیسے آئیں گے، اتنی تاریخ کو رپورٹ آئے گی، اتنے تاریخ کو جناب وہ الیکشن کمیشن رپورٹ دے گا کہ ان کو سیکورٹی فورسز ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں۔ تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو ہم خیال بینچ نے بڑا بری طرح پھنسا دیا ہے، لیکن حکومت نے اور یعنی کہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ نے پہلے ہی دن اس فیصلے کو مسترد کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ 4-3 کے مقابلے میں 3-2 کا اقلیتی فیصلہ ہے جسے حکومت نہیں تسلیم کرتی۔ اس کے بعد کل جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے بڑی دھمکی شمکی لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ پوری کابینہ جو ہے اس کو پھر سب کے خلاف تو انہیں عدالت لگے گی، یہ کابینہ کے پاس رات 11-12 بجے تک کا ٹائم ہے، یہ معافی مانگ لے اور اس سے لاتعلقی کا اعلان کر دے، ورنہ سب کابینہ کو گھر جانا پڑے گا، اور ہم الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ریفرنس لے کر آئیں گے، اور ہم جو ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس لا کر ان کو ڈی سیٹ کروائیں گے سب کو۔ لیکن بجائے اس کے کہ کوئی اس سے ڈر جاتا، معاملات اس سے آگے بڑھ گئے، اور سچویشن آج یہ ہو گئی ہے کہ ایک قرارداد جو لائی گئی اس کے دو جو ہے وہ مقاصد ہے۔ ایک تو انہوں نے فیصلہ مسترد کیا، یعنی کہ پوری پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا۔ اب تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وزیر اعظم یا کابینہ یا حکومت نے مسترد کیا یا حکمران اتحاد نے مسترد کیا، اب پارلیمنٹ آگے آگی۔ اب پارلیمنٹ کی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے اور کوئی بھی ادارہ ہے، وہ سب آئین کے تابع کام کرتے ہیں، لیکن آئین کی خالق جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ سب اداروں کی بما آئین کے ان سب کی ماں ہے، تو اس کی سپرمیسی جو ہے سب سے آگے ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کی جانے والی جو تقاریر ہوتی ہیں، اس کے اندر کی جانے والی جو کاروائیاں ہوتی ہیں، وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے جو جمہوری ممالک کے جہاں پہ دستور ہوتا ہے، جہاں پہ آئین ہوتا ہے۔ تو وہی ہوا کہ آج پارلیمنٹ جو ہے وہ آگے آ گئی، حکومت اور کابینہ پیچھے چلی گئی۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا جو اس ہم خیال بینچ کے ہم خیال لوگ ہیں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو وہ نااہل کروا لیں گے، توہین عدالت میں ان پہ لگوا لیں گے۔ اب ان کے لیے بھی زیادہ بڑی مشکل بن گئی، کیونکہ یہ اب ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا ہے۔ اب آج پارلیمنٹ نے ایک قرارداد کو منظور کیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے جو حکم دیا تھا 14 مئی کو الیکشن کرانے کا پنجاب کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس کے بعد جو ایک 6 رکنی بینچ تھا جس نے بیٹھے بیٹھے نا وہ 4-5 منٹ کے اندر ہی فیصلہ سنا دیا، 8.5 یا 9 صفحات کا میں فیصلہ تھا، اور جتنی دیر کے لیے وہ 6 رکنی بینچ نے سماعت کی جسٹس قاضی فائز صاحب والے کیس کی، اور 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ قرار دینے کے لیے، تو اتنی دیر کے اندر تو بندہ آرڈر ڈکٹیٹ بھی نہیں کرا سکتا۔ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وہ فیصلہ پہلے سے لکھ کے لائے ہوئے تھے، اور بینچ تشکیل دینے سے پہلے ہی شاید فیصلہ لکھا گیا تھا، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ سنا دیا تھا، انہوں نے اس فیصلے کو بھی مسترد کیا اور اس کو بدنیتی پر جو ہے وہ مبنی قرار دیا ہے۔ اب یہ لڑائی بڑھ گئی ہے جی، اب یہ لڑائی آ گئی ہے دو اداروں کے درمیان سیدھی۔ پارلیمنٹ ساری ایک طرف آپ کو دکھائی دیتی ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے تمام ججز نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً چیف جسٹس صاحب سمیت 8 جو اراکین ہیں وہ ایک طرف دکھائی دے رہے ہیں اور باقی دوسری طرف۔ اچھا، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کل میں اسد طور صاحب کا ولاگ سن رہا تھا، اس میں بڑی ریسرچ کے بعد کچھ چیزیں نکالی تھیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کے ہم خیال بینچ میں جتنے لوگ شامل ہیں، جتنے ججز شامل ہیں، وہ تمام کے تمام وہ ہیں جو کہ آؤٹ آف ٹرن، یعنی کہ ان کا میرٹ پہ نہیں بنتا تھا، سینیارٹی پہ نہیں بنتا تھا، لیکن ان کو سپریم کورٹ میں لایا گیا، یعنی کہ کسی نہ کسی سے وہ ابلائزڈ ہیں۔ اچھا، جتنے ججز وہ ہیں جو کہ اس ہم خیال بینچ کے ساتھ نہیں ہیں،
جسٹس قاضی فائزہ، جمال مندوخیل، منصور علی شاہ جسٹس، یہ تمام جج صاحبان، یہ سارے کے سارے وہ جج ہیں جو کہ سینیٹی کے بیس پر ہیں، میرٹ کے بیس پر آئے ہیں. تو جب بندہ میرٹ پر آتا ہے پھر وہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں تو آئین اور قانون کو دیکھوں گا. اور جو کسی سے اوبلائج ہو کر آتا ہے تو پھر وہ اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اب یہاں پہ اب یہ معاذرائی دوسری طرف کو چل پڑی ہے. اب یہ جو ہم خیال بینچ ہے اس کے لیے یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری پارلیمنٹ کو نااہل کر دے یا سب کو سزائیں سنا دے تو انہیں عدالت کی یہ سب کو طلب کر لے، کیونکہ بہرحال پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ کا بھی معاملہ بھی سامنے آ جائے گا. اس وقت سچویشن یہ کہ ایک طرف یہ صورتحال چل رہی ہے اور اس صورتحال کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو جو مئی تو دور کی بات ہے، یعنی کہ جس پہ انہوں نے آج یوم تشکر منایا، کل انہوں نے اس کا جشن منایا رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو لیبرٹی چوک میں، اس سارے جشن منانے کے باوجود اور آج یوم تشکر منانے کے باوجود دراصل انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ مئی میں تو الیکشن ہی ہونے، کہیں 8 اکتوبر والے الیکشن بھی ہاتھ سے نہ نکل جائیں. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا جناب کہ جو اس وقت عمران خان صاحب نے بھی پرسوں کہا، یعنی کہ جب یہ فیصلہ ہے اسی دن شام کو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ کام خراب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس چیز کا ہمیں روڈ میپ دیا جائے کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور پھر آج اسد کیسر صاحب نے بھی پھر جو ہے وہ بیانات دیے ہیں. اسد کیسر صاحب عمران خان کے وزارت عظمیٰ کے دور میں قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے، تو انہوں نے کہا کہ حکومت ایک قدم آگے بڑھائے، ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور انارکی ختم کرنے کے لیے ہم آئینی ترمیم کے لیے بھی تیار ہیں. پتہ نہیں اب کیسے آپ تیار ہوں گے یا کیسے نہیں ہوں گے، اب آپ کے اختیار میں کچھ رہا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اسمبلی میں اتنے بندے بھی نہیں ہیں جن کی کوئی ضرورت پڑے. کیونکہ وہ ٹھیک ہے عدالتوں نے آپ کو ایک فیور دی کہ آپ کو وہ ڈی سیٹ ہونے سے روک دیا اور آپ کے استعفے بھی ان کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا، یا الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ کو ڈی سیٹ نہ کرے آپ کے اراکین کو. لیکن بہرحال قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آپ کو اسمبلی میں آنے کی اجازت نہیں دی، اور اسپیکر کے اوپر کسی عدالت کا حکم لگتا نہیں ہے. یہاں پر آپ پھنس گئے ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت یہ سچویشن ہے کہ ان کو بھی نظر آ گیا. لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مختلف اوقات میں پارٹیوں کے بندے مذاکرات کرتے ہیں. اب عمران خان نے خود تو نہیں کرنے، اس کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ان کے بیاف میں مذاکرات کرتی ہے. یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور وہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کی طرف سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کوئی معاملہ طے کر لیتے ہیں، وہ خود جن سے مذاکرات کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی کہ حکمران اطاعت کے پاس، ان کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ جناب مذاکرات آپ ضرور کریں، ہم آپ کو مذاکرات کی دعوت دینے کے لیے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، لیکن ہماری گارنٹی کوئی نہیں ہے. ہم اپنے لیڈر عمران خان کی گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتے کہ وہ مذاکرات کر کے پھرے گا یا کہ اپنی مذاکرات والی بات سے پھر جائے گا یا نہیں پھرے گا. تو اس چیز کی سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے نمائندے جو ہیں ان کو بھی عمران خان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب کا سارا ٹریک ریکارڈ ہی یہی ہے. اور ہمیشہ جو لوگ ان کی پارٹی کے ان کے بیاف پر دوسری پارٹیوں سے کوئی بھی مذاکرات کرتے ہیں اور پھر بعد میں وہ بڑی شرمندہ سے ہو کے دوسری فریق کو بتاتے ہیں کہ جی وہ ہم نے تو کمٹمنٹ کر دی تھی اور خان صاحب کے کہنے بھی کی تھی، لیکن خان صاحب اسے مکر گئے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ اب عمران خان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کے تمام ترلوں کے باوجود ایک تو ان سے کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی بات کا اعتماد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو عمران خان صاحب بھی اس وقت ایک ایسے بھنور میں پھنس چکے ہوئے ہیں. اچھا اب جیسے مرضی عمران خان صاحب کو وقتی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہو کہ مجھے عدالتوں سے بڑے ریلیف مل رہے ہیں، لیکن صورتحال اس حوالے سے ان کے کنٹرول سے باہر نکل گیا. عدالتوں کے ریلیف سے آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آج عمران خان صاحب کی اسلام آباد کے 8 مختلف جو مقدمات ہیں ان میں عبوری ضمانت کے لیے پیشی تھی. اب عبوری ضمانت ایک ایسی چیز ہوتی ہے یہ قبل از گرفتاری ہوتی ہے، یہ کنفرم ضمانت نہیں ہوتی. اور اس کا جو سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو عدالت میں ہونا چاہیے. اگر وہ اس کی عبوری ضمانت میں توسیع بھی لینا چاہتا ہے یا کنفرم کرانا چاہتا ہے تو ملزم کو عدالت میں ہوگا تو توسیع ملے گی. تو آج عمران خان صاحب تو اسلام آباد نہیں آئے تو پھر وہی معاملہ تھا. پھر ان کے وکلاء نے کہا جی ان کو جو ہے وہ دی جائے، توسیع دی جائے اور ان کو حاضری سے استثناء دیا جائے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ ان کو یہ ریلیف دیا جائے کہ عبوری ضمانت میں بندہ ہی موجود نہیں ہے اور اس کی ضمانت آگے بڑھا دی جائے، اور ایسی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکی. لیکن پھر بھی کتنے مزے کی بات ہے، پھر بھی عدالتوں نے ان کو 8 کے 8 مقدمات میں بغیر پیش ہوئے، بغیر حاضری کے ان کی ضمانت میں توسیع کر دی. اور یہ جو محبت ہے عدالت کی یہ عمران خان صاحب کے لیے تمام طول و عرض سے برابر جاری ہے، لاہور ہائی کورٹ سے بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی. تو عمران خان صاحب ان کے لاڈلے ہیں، لیکن اب انہوں نے وہ اس سٹیج پر لے آئے کہ جو ان کے اپنے چاہنے والے ہیں جو عدلیہ کے اندر،
وہ بھی اب مصیبتوں میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جیسے جسٹس مظاہر اکبر نقوی جو ہیں ان کے خلاف 4 ریفرنس آ چکے ہیں. دوسری طرف اب نواز شریف صاحب دباؤ ڈال رہے ہیں حکمران اتحاد کے اوپر کہ جو چیف جسٹس پاکستان عمر تا بندیال صاحب اور ان کے جو 2 قریبی رفقائے کار ہیں ہم خیال بینچ والے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر, ان کے خلاف بھی ریفرنس لائے جائیں. اب یہ ریفرنس حکومت لاتی ہے تو پھر وہ وایا پریزیڈنٹ جائیں گے تو اس میں رکاوٹیں ڈالیں گے پریزیڈنٹ صاحب. تو یہ بھی ممکن ہے کہ پارٹیاں اپنے طور پہ دائر کر دیں, مسلم لیگ نون اپنے طور پہ دائر کر دے یا جو وکلاء کے ذریعے دائر کر دیا جائے. تو اب یہ معاملہ جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں عدلیہ کے اندر وہ بھی اب مسائل کا سامنا کریں گے. حکومت تو چلیں مسائل کا سامنا کر ہی رہی ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ جب سے یہ حکومت آئی وہ چلنے نہیں دیتے. کبھی وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ حکومت میں تو آگے لیکن آپ ایف آئی اے میں تبادلے نہیں کر سکتے. اچھا آپ پنجاب حکومت نگران کو کہتے ہیں کہ جی آپ آگے نگران حکومت بن گئی لیکن جو پی ٹی آئی کی حکومت کے لے گئے ہوئے لا آفیسرز تھے وہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اور عجیب ہی سی بات ہے نا, اس طرح کے کام تو نہیں ہوتے. سارے کام جیسے کہ انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے بھی کہ جی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں, وزیر خزانہ بھی یہ خود ہیں, وزیر قانون بھی یہ خود ہیں, الیکشن کمیشن بھی یہ خود ہیں, سارا کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اب وہ حد سامنے آ گئی ہے اور بالآخر پارلیمنٹ جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو گئی ہے. یہ پوری پارلیمنٹ اب سامنے کھڑی ہو گئی ہے. اب یہ افراد کی لڑائی نہیں رہی, اب یہ اداروں کی لڑائی ہے. اب جو ہے وہ یہ طے ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنی بالادستی ثابت کرنی ہے. اور کیونکہ پارلیمنٹ ہی بہرحال سپریم ہے, کیونکہ پارلیمنٹ ہی آئین بناتی ہے اور آئین کے تحت ہی سپریم کورٹ چلتی ہے یا کوئی بھی اور ادارہ چلتا ہے. تو یہ ایک سپریمیسی تو اس کی ہے لیکن اس سپریمیسی کو اب ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہوا ہے. اور اب جو دائرہ ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. آج ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ایک بڑے قریبی ساتھی, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پہ ان کی جو مسلح جو نمود و نمائش ہے یا مسلح طاقت کی یا برہنہ طاقت کی نمائش عموماً کرتے پائے جاتے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب یہ وہی ہیں وہ جو جن سے شاید کی بوتل مبینہ طور پہ نکلی تھی اور ان دوڑ لگا دی تھی. لیکن بہرحال بیان دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کو آج ان کے اپنے ضلع جہاں پہ وہ جہاں کے رہنے والے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان, وہاں پر سے کچھ دیر قبل ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے, حراست میں لے لیا ہے. اور اس وقت جو ہے سچویشن کچھ ایسی ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے اس نے یہ طے کر لیا کہ اگر شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ جاتی ہے تو بے شک جائے, اب پیچھے کوئی نہیں ہٹے گا. اور شہباز شریف صاحب بھی پہلی بار اب اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم آپ کو کنفرم خبر دے رہے ہیں, ہم نے پچھلے 2-3 ولاگز میں بھی یہ بات کہی تھی. اور یہاں پر یہ پھر کہا گیا حکمران اتحاد کے اندر کہ جی اگر یہ ہٹ جاتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کا ہی کوئی دوسرا وزیر اعظم جو ہے اسی پارلیمنٹ سے منتخب کر لیا جائے گا. لیکن مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے یہ پیشکش کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ اپنا ہم نے اپنا وزیر اعظم بنا لیا تھا, اگر وہ توہین عدالت میں ہٹتا ہے اس کی وہ سیاسی شہید ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنا وزیر اعظم بنا لیں, جیسے دائی صاحب بن جائیں یا بلاول بن جائیں یا اپنی پارٹی کا کوئی اور بندہ بنا لے. لیکن اس پہ گو مگو کا شکار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ اس آفر کا کیا جواب دے یا نہ دے. لیکن بہرحال حکمران اتحاد جو ہے اس کے اندر اس وقت کسی قسم کی کوئی درار موجود نہیں ہے. اب یہ سارا کچھ معاملات جا رہے ہیں کل کی طرف. کل جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے, اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کی صدارت وزیر اعظم کرتے ہی ہیں. اس میں تمام اہم وزراء ہوتے ہیں, وزیر دفاع ہوتے ہیں, وزیر خزانہ ہوتے ہیں, وزیر داخلہ ہوتے ہیں. لیکن اس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان ہوتے ہیں, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں, اور پاکستان کی تمام پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ پاکستان کی ریاست کی نمائندگی کرتا ہے یہ ادارہ. اور یہ ہم آپ کو ایک اطلاع دے رہے ہیں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ اجلاس جو سیاسی سائیڈ ہے یعنی کہ حکمران سائیڈ ہے یا پرائم منسٹر وغیرہ ان کی خواہش پر نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کے جو عسکری ادارے ہیں ان کی خواہش پر یہ اجلاس بلایا گیا. اور اس اجلاس کے اندر جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستان کی ریاست کی نمائندگی کرتے ہوں گے. اور جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس خبریں یہی ہیں کہ جو فیصلے ہونے والے ہیں وہ نہ تو عمران خان صاحب کی صحت کے لیے اچھے ہوں گے اور نہ ہی ہم خیال بینچ کے لیے کوئی اچھے فیصلے ہوں گے. اب جہاں پارلیمنٹ ڈٹ گئی ہے وہاں پہ ملکی سلامتی کے ادارے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ڈٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.